السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا وقدوتنا وسیدنا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاه الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام اور دیگر ہمارے سننے والے بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج سے انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کے فضائل اور مسائل کے بارے میں ایک شرعی کورس شروع کیا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ العزیز روزانہ اسی ٹائم برابر ترتیب کے ساتھ ایک کورس چلایا جائے گا۔ اس کورس کے چلانے کے اغراض و مقاصد میں سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد رمضان مبارک کے احکام اور مسائل، رمضان مبارک کے روزوں کے احکام اور مسائل قدر تفصیل کے ساتھ جان سکے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اپنی مہربانی سے ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا باعث رحمت اور باعث مغفرت بنائے، اور یقیناً اس طرح کے دینی کورسز کے اندر شریک ہونا یہ بہت بڑا اہم کام ہے۔ آپ جتنی دیر بیٹھ کر کے یہ دینی باتیں سن رہے ہیں، آپ یقین رکھیں کہ آپ کے لیے مچھلیاں پانی میں دعا کر رہی ہیں، چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں دعا کر رہی ہیں، اور ہم سب کی نیت کی اخلاص کے حساب سے اللہ رحمت کے فرشتے اپنی مہربانی کا پر بچھائے ہوئے ہیں۔ اور کوئی شخص دین کے علم کی تلاش کے لیے، سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے ہموار فراہم کر دیتا ہے، ہموار کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی عظیم ترین کام ہے۔ اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص دے اور علم سے نوازے، اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ کمنٹ کے ذریعہ آپ لوگ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، آج نہیں تو کل ان سوالوں کا جواب بھی میں ضرور دے دوں گا۔ تو یہ روزے کے احکام و مسائل سے متعلق یہ شرعی کورس ہے جو روزانہ اسی ٹائم شروع ہوگا، لہذا آپ سب سے بادب گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس شرعی کورس میں خود بیٹھیں، سنیں اور لوگوں کو اس شرعی کورس میں جڑنے کی دعوت دیں۔ آپ لوگ جان ہی گئے کہ یہ لائیو پروگرام کیسے ہوتا ہے۔ یقیناً رمضان مبارک قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے، کہیں پر 14 دن کے بعد اور کہیں پر 2 ہفتے کے بعد یا 13 دن کے بعد رمضان مبارک پوری آن و بان کے ساتھ، پوری رحمتوں کو لے کر، مغفرتوں کو لے کر، ساری برکتوں کو لے کر آنے والا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی ایمان کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ، نیکیوں کے جذبے اور ارادے کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے گا، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیکیاں کرنے کی جسے اللہ توفیق دے دے گا، یقیناً وہ خوش نصیب
اور سعادت مند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، آرام و سکون کے ساتھ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ میسر فرمائے، اور اس مہینے کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان مبارک کا کورس میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سوال ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے، رمضان مبارک کو خوش آمدید یا ویلکم کس طرح کرنا چاہیے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کے ذریعہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے میں سمجھا لے جاؤں اور آپ لوگ سمجھ لے جائیں کہ یہ سمجھیے کہ آپ کے گھر پر، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ فائدہ مند، سب سے زیادہ خیر و برکت والا وغیرہ وغیرہ کوئی مہمان آنے والا ہو، تو ایسے عظیم المرتبت، ایسے عظیم ترین جو آپ کا خیر خواہ بھی ہے، آپ کے لیے فائدے لے کر کے آنے والا ہے، آپ کے ہاں محبوب بھی ہے، آپ اس کا برسہ برسے انتظار بھی کرتے ہیں، اس کے آنے سے آپ اپنے گھر کی شوبھا بڑھائیں گے، آپ اپنے گھر کی برکتیں بڑھنے کی امید رکھتے ہیں۔ ایسے مہمان کے آنے سے پہلے آپ کس طرح کی تیاریاں کریں گے، آپ کیا ارمان رکھیں گے، کیا انتظامات کریں گے، کیا کچھ کریں گے اس ایسے عظیم ترین مہمان کی آمد پر، اس کے استقبال کے لیے، اس کے خیر مقدم کے لیے اور اس کے سواگت کے لیے۔ ایک بات تو یہ آپ جان گئے۔ دوسری بات، وہ آنے والا مہمان جو خالص آپ کے لیے ہی آ رہا ہے، آپ کے فائدے کے لیے آ رہا ہے، اس کے رہنے، کھانے پینے کا انتظام کس بڑے پیمانے پر، کس ادب و سلیقے کے ساتھ آپ تیار کریں گے، یہ آپ جانتے ہیں۔ اس مہمان کو جو آپ کے لیے مفید اور کارآمد ہے، کیا کھائے گا، کیا کھاتا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، سونے کا انداز کیا ہے، کھانے کا، سب کچھ جان کر کے اپنی طاقت کے مطابق اس مہمان کی خیر مقدم کریں گے اور اس کا احترام کریں گے۔ رمضان مبارک کا مہینہ، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 ہفتے کے بعد یہ عظیم ترین اللہ تعالی کا ایک تحفہ آنے والا ہے۔ ایسے بابرکت مہینہ جسے رمضان مبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے توبہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو کمانے کے لیے، بٹورنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے، آخرت کا سودا کرنے کے لیے، دنیا کی برکتیں عطا کرنے کے لیے بنایا ہے، یہ آنے والا ہے۔ ایسے مبارک مہینے کا خیر مقدم اور ایسے مبارک مہینے کا استقبال، سواگت، ویلکم، خوش آمدید ہم کس طرح کریں گے، ہم اور آپ کو اس پر سوچنا چاہیے۔ لیکن چند باتیں آپ کے ذہن میں نے ڈال دی، لیکن چند باتیں بطور مشورہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے ہم سب سنیں اور قبول کریں۔ رمضان مبارک کا استقبال کون کرتا ہے؟ مومن کرتا ہے، پکا سچا مسلمان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پرہیزگار بندہ رمضان مبارک کا استقبال کرتا ہے اور رمضان مبارک کے آداب اور احترام کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جس کو اپنا احترام معلوم نہیں، جس کو اپنی قدر معلوم نہیں،
جس کو دنیا اور آخرت اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا پتہ نہیں، ایسا آدمی جب اپنی قدر نہیں کر پاتا تو اس قرآن کے مہینہ، مغفرت کے مہینے کی قدر کیسے کر پائے گا؟ چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، استقبال رمضان کے تعلق سے پہلی چیز ہونی چاہیے کہ ہم بالکل اس رمضان مبارک جو مہمان کے طور پر آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، نہا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، کپڑوں سے میں خوشبو لگا لیں، گھروں کو صاف کر لیں، دوار کو صاف کر لیں اور من کو صاف کر لیں۔ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کے جناب میں گڑ گڑا کر، گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے سارے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے توبہ کر لیں، سچی توبہ جس کے اندر گناہوں کا اعتراف ہو، گناہوں پر شرمندگی کا اظہار ہو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا عزم و ارادہ کریں، اور اگر گناہ بندوں کے حق سے متعلق ہے تو بندوں کا حق واپس کر دیں، اپنے آپ کو صاف کر لیں، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ پاک رب نے بنایا ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ پاک رب نے اپنے بندوں کو ہر غلاظت، ہر گندگی، ہر پاپ، ہر گناہ سے پاک کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر گندگی ہمارے اندر رہے گی تو کتنا بھی دھلے وہ پاک ہونے والی چیز نہیں۔ چنانچہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اور ابھی 2 ہفتہ باقی ہے، اور توبہ کرنے میں آپ کا کوئی، ہمارا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سب سے پہلی جو توبہ ہوگی وہ شرکیہ عقائد اور اعمال سے، کیونکہ شرک سے گندی اور ناپاک چیز کوئی اور ہے نہیں۔ سب سے پہلے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے معلومات حاصل کر کے اپنے عقیدوں میں، اپنے عملوں میں، اللہ کی عبادتوں میں جو شرک کر رہا ہے بندہ، اس شرک سے فوراً سچی توبہ کر لے، کیونکہ شرک کرتے ہوئے روزہ قبول نہیں ہوگا، رمضان کا فائدہ میسر نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارے عملوں میں بدعتیں اور خرافات ہیں تو اس سے توبہ کر لیں، اور پھر دیگر گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، اور اگر ہم نے یہ تیاری کر لی تو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک نے کو جس طرح بنایا، جس لیے بنایا، وہ فائدہ مکمل حاصل ہوگا، ورنہ نہیں۔ دوسرا فائدہ، دوسرا رمضان کے استقبال کرنے سے پہلے دوسری چیز، رمضان کا استقبال خوش دلی سے، کشادہ دلی سے، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا نیک جذبہ رہتے ہوئے دل کی کشادگی کے ساتھ رمضان مبارک کا استقبال کریں۔ آپ جانتے ہیں اب لوگ سماجی آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سماج میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں رمضان آنے سے پہلے۔ ایک وہ ہیں جو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے مگن ہوتے ہیں کہ مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے، قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا منادی یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر و بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ۔ تو مومن لوگ بڑے خوش دلی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ رمضان مبارک کا انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور جو وہ رمضان سے پہلے ہی بیمار بن جاتے ہیں، دوائیں خریدنے لگتے ہیں،
کو मजलिसों में बिठा कर हम तो रोजा नहीं रख पाए, हमारी ये कमी, काम का बहाना, बीमार बहाना, या दिल उनका तंग होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, यार आ गया मुसीबत का महीना, अब रोजा रखना पड़ेगा, 12 घंटा खाना पानी नहीं पाएंगे, ये कारोबार कैसे रह पाएंगे, क्या होगा, दिल को तंग कर लेते हैं, उसके लिए हीले और बहाने बनाते हैं। और याद रखें कि जब तक बंदा अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसकी हालत को कतअन नहीं बदलेगा। इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तो खुशदिली से रमजान का इस्तकबाल कीजिए। ठीक है, हो सकता है आप आज कमजोर हो, आप बीमार हो, आप किसी बंदी के शिकार हो, लेकिन अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा करके आज ही से दुआएं शुरू कर दें, रोजा रखने की पक्की नियत रखें, इंशाअल्लाह अज़ीज ये सारी बलाएं और मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह अगर चाहेगा। सल्फ़े सालिहीन में से कुछ लोग ऐसे थे जो 6 महीना रमजान का इंतजार करते थे और 6 महीना रमजान के आने की बड़ी ही तमन्ना और ख्वाहिश करते थे। तो खुश दिली से रमजान मुबारक का इस्तकबाल कीजिए। तीसरी चीज मेरे भाइयों और साथियों, रोजा एक अहम तरीन इबादत है और रमजान का महीना खैर और बरकत का महीना है, और आप रमजान मुबारक के अंदर रोजा इसलिए रखते हैं ताकि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए, ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाए। तो दिल को साफ कर लीजिए कीना और कपट, नफरत और दुश्मनी से, कीना और कपट, नफरत और दुश्मनी से, क्योंकि कीना और कपट रखने वाला इंसान और बिना तौबा के उस पर मरने वाला इंसान, ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा बंदा, परहेजगार बंदा नहीं हो सकता। चौथा इंतजाम जो करना रमजान मुबारक की आमद से पहले, अगर हमारे जिस्म में किसी तरह कमजोरी है, बीमारी है, तो हम अपनी ताकत के हिसाब से अपनी जिस्मानी तैयारियां करें, मोटे होने की, तंदुरुस्त होने की, जिस्म में अल्लाह की इजाजत के बाद तवानाई पैदा करने की, वो काम करके, वो चीजें खा करके, जिन कामों से, जिन चीजों से जिस्म में मजबूती आती है, जिस्म में ताकत आती है, जिस्म में भूख और प्यास बर्दाश्त करने की ताकत आती है, तैयारी भी कर लेना चाहिए, ये होना चाहिए। पांचवी चीज इस्तकबाल रमजान के ताल्लुक से मैं बतलाना चाहता हूं कि कोशिश हमारी और आपकी होनी चाहिए कि रमजान मुबारक का चांद निकलने से पहले रमजान मुबारक के अंदर जिन जरूरी चीजों का फराहम करना घरों के अंदर जरूरी है, ईद के कपड़े, राशन वगैरह वगैरह, वो सारा रमजान से पहले इंतजाम कर लें। महीने भर का गल्ला रख लें, राशन रख लें, जो सड़ने गलने वाली चीज नहीं है। कपड़े खरीद ले ईद के रमजान से पहले, क्यों? ताकि रमजान मुबारक का महीना जिसका एक एक पल बड़ा कीमती है, एक एक सेकंड मोती और आबगीना और हीरा है, ताकि दुनियावी वो काम जिसको हम रमजान से पहले कर सकते थे, उन कामों में रमजान में मशगूल ना हो, अपने आप को अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दे, अल्लाह ताला की इबादत के लिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रमजान मुबारक का आखिरी 10 दिन बड़ा प्यारा अशरा होता है, और हमारे घरों की औरतें उसी अशरे में, जिसमें लैलतुल कद्र हुआ करती है, उसी आखिरी 10 रातों में मार्केटिंग शुरू करती हैं, और ये तिजारती लोग वाकई बसा औकात दीन से गाफिल करने का, अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के लिए रुकावट और रोड़ा बन जाते हैं। चुनाचे अच्छे कपड़े रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन ही के अंदर लाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा मध्यम कपड़ा पहन लेंगे, हम थोड़ा उतना फैशनी नहीं पहनेंगे जितना और लोग, लेकिन हम रमजान मुबारक के अंदर
बिना अहम तरीन जरूरत के घर से नहीं निकलेंगे, घरों में रहेंगे। हाँ, जिसके लिए निकलने बगैर कोई चारा नहीं तो उसकी रुकावट और ममानात रहे, ताकि ये इंतजाम करने से हमारा रमजान मुबारक का एक एक मिनट जो कीमती है वो जाया और बर्बाद ना होने पाए। आखिरी रमजान मुबारक के इस्तकबाल के ताल्लुक से आखिरी पॉइंट मैं ये बतलाना चाहता हूँ, जो ध्यान से सुनेंगे, वो ये है कि आज ही से हम लोग फर्ज इबादतों के पाबंद हो जाएं, और हमेशा होना चाहिए। और उन वक्तों में, उन हालतों में, उन जगहों में ज्यादा से ज्यादा दुआ करें जिन वक्तों में, जिन जगहों में, जिन हालतों में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। क्या दुआ करें कि ऐ हमारे अल्लामुल गुयूब, गैब जानने वाले मौला, तू हमें सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ तौफीक देते हुए रमजान मुबारक का महीना मयस्सर फरमा, और रमजान मुबारक के अंदर तू अपनी तरफ से गिफ्ट दे दे, तोहफा दे दे, हदिया दे दे, कि हम तुझे रमजान के अंदर राजी कर सकें, हम अपने इंसानी गुनाहों को धुल सकें। ये आज ही से दुआ करनी चाहिए, जिससे अक्सर लोग गाफिल हैं। क्योंकि आप जानते हैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ के अंदर बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल मिंबर पर चढ़े, आपने 3 बार आमीन कहा। उन तीनों बार आमीन कहने की वजह एक सहाबी ने पूछा कि खिलाफ आदत आपने आज ऐसा किया, तो उन्हीं 3 चीजों में से अल्लाह के रसूल ने बतला कि मेरे पास जब मैं मिंबर पर चढ़ा तो मेरे पास जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि उस आदमी की नाक मिट्टी गर्दो गुबार से अट जाए, भर जाए, जिसे रमजान का महीना मिले और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा पाए। तो बख्शिश का महीना खास तौर पर आने वाला है, चुनाचे हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें रमजान के पाने की, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, अमनो अमान के साथ, राहत और इत्मीनान के साथ, और अल्लाह की तौफीक के साथ, कि अल्लाह हमें तौफीक दे डाले इस महीने की एक एक मिनट को गनीमत समझने की। क्योंकि ये कुरान का महीना है, ये वो महीना है जिसके अंदर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये तैयारी करें, और साथ ही साथ ये भी मशवरा देना बेहतर होगा रमजान मुबारक के आने से पहले कि अपने जेब की भी तैयारी आज ही से शुरू कर दे। अपने जेब को अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा करके और पुरउम्मीद होकर हलाल जरिए से अपने कमाई को रमजान से पहले बढ़ा दे अगर मौका मिले। क्यों? क्योंकि रमजान में पैसे की भी जरूरत होती है। रमजान में बंदा सदका करता है, रमजान में जन्नत का चाहने वाला बंदा इफ्तार कराता है, रमजान में और दिगर ऐसे काम करता है जो उसकी मग़फ़िरत का जरिया हो। तो ये इस्तक़बाल रमजान के ताल्लुक से चंद मशवरे मैंने दिए, उम्मीद की कारगर होंगे, और आप लोग इन मशवरों को बार बार सुनिए और समझिए। अब बेहतर तो है कलम कागज लेके बैठिए ताकि अहम अहम बातें लिख लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमजान मुबारक के इस्तकबाल करने की, उस तरह इस्तकबाल करने की, खुशामदीद कहने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है। अब आइए हम जानना चाहेंगे कि रमजान में जो खुसूसी इबादत है, उस इबादत का माना और मतलब क्या है। आप जानते हैं कि 5 वक्त की नमाज हमेशा फर्ज है, रमजान के अंदर फर्ज है, जो वाजिब है। इसी तरह रमजान मुबारक के अंदर दिगर फर्ज और वाजिब और सुन्नत और मुस्तहब अमलों के अलावा एक अहम इबादत है, और वो है सौम यानी रोजा। अरबी में उसे सौम कहा जाता है और उर्दू में उसे रोजा कहा जाता है। हालांकि होना चाहिए कि उसे रोजा न कहा जाए बल्कि सौम ही कहा जाए,
اور ہو سکتا ہے میرے درس کے اندر لفظ صوم کا زیادہ استعمال ہو اور سمجھانے کے لیے روزہ کا بھی استعمال ہو. تو جب میں صوم کہوں گا صاد واو میم تو اس سے آپ وہی سمجھے گا جسے روزہ کہا جاتا ہے. تو رمضان مبارک کے اندر جو فرض عبادت خصوصیت کے ساتھ ہے وہ رمضان مبارک کے پورے مہینے کا صوم ہے جس کو ہم لوگ روزہ کہتے ہیں. اب آئیے صوم کا معنی کیا ہے. دیکھیے عربی یہ لفظ ہے اور عربی لفظ میں عربی زبان کے حساب سے صوم کا معنی ہے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کے کرنے سے باز آ جانا، رک جانا. عربی زبان کے حیثیت سے صوم کا معنی ہے رک جانا، بریک لگا لینا، باز آ جانا، اس کے کرنے سے پابند ہو جانا، اس کے قریب نہ جانا. یہ صوم کا لغوی معنی ہے. جیسے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کے بارے میں بیان فرمایا اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 26 ہے، آیت نمبر 26 ہے. حضرت مریم نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما، آج ہم نے رحمان کی رضا کے خاطر صوم رکھا ہے، روزہ رکھا ہے. اس صوم اور روزے کا مطلب کیا ہے؟ آگے آیت کے اندر فلن اکلم اليوم انسیا، چنانچہ آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. گویا بات کرنے سے رک جانے کو صوم کہا، روزہ کہا، یعنی میں بات کرنے سے رک جاؤں گی. تو عربی زبان کے حساب سے لفظ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، باز آ جانا. دین کی اصطلاح میں شریعت کے اندر، اسلام کے اندر صوم کسے کہتے ہیں ذرا سمجھیے گا. شریعت کے اندر صوم، روزہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ معنی اس لفظ کا شرعی معنی سمجھنے کے بعد عبادت کے اندر کیا چاشنی ہے، کیا چاہت ہے، وہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے. تو صوم یعنی روزہ شریعت مطہرہ کے اندر اسلامی نقطہ نظر سے اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے صبح صادق کے وقت سے لے کر کے نمبر 1 سورج کے غروب ہو جانے تک، یہ وقت ہے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہو جانے تک جان بوجھ کر کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری کرنے اور ان کاموں سے رک جانا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کس نیت سے؟ اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی اور فرما برداری کی نیت سے. یہ روزے کا معنی ہے، یہ صوم کا مفہوم ہے. کیا پھر سے میں ریپیٹ کر دوں؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے، بیوی سے ہم جان بوجھ کر کھانے پینے، جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے اور دیگر روزہ توڑنے والی، دوسری روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے اللہ تعالی کی عبادت کی خاطر، اللہ تعالی کی فرما برداری کی نیت سے، اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کی نیت سے رک جانا، اسے صوم کہا جاتا ہے. اب آپ جان گئے صوم کے شرعی تعریف سے کہ اس کے اندر ٹائم بھی بتلا دیا گیا، کن چیزوں سے رکنا یہ بھی بتا دیا گیا، کیوں رکنا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے. بات کی نہیں ہے؟ ٹائم کیا بتایا؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک یہ روزے کا ٹائم ہے. جیسے صبح صادق ہو، فجر کا اول وقت جیسے شروع ہو، اس وقت سے لے کر کے جب تک سورج کے ڈوب جانے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک رک رہے، یہ روزے کا ٹائم ہے. کن کن چیزوں سے رک جانا؟ جان بوجھ کر کھانے سے، پینے سے، جان بوجھ کر ان چیزوں سے جو کھانے اور پینے کے جگہ پر ہے، جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے، جان بوجھ کر ان چیزوں سے رک جانا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اب آیا مسئلہ کس نیت سے؟ ہو سکتا ہے کوئی صبح سے لے کے شام مغرب تک نہ کھائے شوگر گھٹانے کے لیے،
ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए, चुस्ती लाने के लिए नहीं, इबादत, अल्लाह की इबादत की नीयत से, अल्लाह की बंदगी की नीयत से, खुश दिली के साथ अल्लाह की फर्मा बरदारी की नीयत से, इबादत की नीयत। ये नहीं कि घर पर रोजा है तो मैं क्या करूं, मिलेगा नहीं, सेहरी खा लो और बस ऐसे सब रहते हैं तो मैं भी रहूंगा, सब रहते हैं तो मैं भी रहूंगा, ये कोई नियत हुई? वजन घटाना है तो ये रोजा मान लिया जाएगा, शुगर घटाना तो ये रोजा मान लिया जाएगा, या घर में कोई सख्त है वो खाना बना के दिन में देंगी ही नहीं इसलिए मैं भी रोजा रख जाता हूं? ना ना ना, इबादत, और ये नियत दिल के अंदर होगी, ना जबान से कहना है, ना कुछ पापड़ बेलना, ये नियत कब होगी? दिल के अंदर। एक आदमी अगर रोजा दार के माने दिन भर सुबह सादिक से लेकर के शाम तक नहीं खाता पीता है, लेकिन उसकी नियत है वजन घटाना, उसकी नियत है कोई बीमारी दूर करना, उसकी नियत कोई और है, इबादत नहीं, तो वो रोजा नहीं माना जाएगा। ये नियत का इतना बड़ा अमल और दखल है। तो ये हुई रोजे की तारीफ। उम्मीद की आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा वक्त है, दौरा है, कोर्स है मेरे भाइयों, तो थोड़ा वक्त इसके अंदर लगेगा, इसलिए थोड़ा सब्र करेंगे। चंद फजीलतें, रोजे की चंद फजीलतें आज मैं बतला करके बात खत्म करता हूं, फिर अगले दिन कुछ और बातें बतलाऊंगा रोजे के ताल्लुक से। तो मैंने बतलाया रमजान का इस्तकबाल कैसे करना चाहिए, दूसरी बार रोजा का लुग़वी और शरई, सौम का लुग़वी और शरई माना क्या है, ये मैंने बतला दिया। अब आइए रोजे जिसको अरबी जबान में सौम कहते हैं, इसकी फजीलत और इसकी खुसूसियत क्या है। मेरे भाइयों और साथियों, इसको जानने से पहले मेरे समझ में बात यह आती है कि आइए हम ये जान लें कि रोजे का शरीयत के अंदर सौम रमदान का, माह रमदान के रोजे का शरीयत के अंदर हुक्म क्या है। आप लोग ये बात जानते हैं कि इस्लामी शरीयत के अंदर कुछ चीजों का करना फर्ज और वाजिब है, कुछ कामों का करना सुन्नत और मुस्तहब है, कुछ कामों का करना बेहतर है और छोड़ना बेहतर नहीं, कुछ कामों का छोड़ देना बेहतर है और कर लेने में कोई हर्ज नहीं। यानी कुछ इबादतें इस्लाम का रुकन है, कुछ इबादतें इस्लाम में फर्ज और वाजिब हैं, कुछ इबादतें इस्लाम में सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कुछ इबादतें मुस्तहब हैं, कुछ इबादतें मकरूह हैं, ना करना बेहतर, कर लिया तो कोई बात नहीं। तो इस फ़िक़ही इस्तिलाह के मुताबिक शरीयत मुतहरा के अंदर सौम का हुक्म क्या है, तो इसका जवाब ये है कि सौम जिसको रोजा आप लोग कहते हैं, यह इस्लाम का चौथा रुकन और चौथी बुनियाद है। दलील ये है अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत, जिसे इमाम बुखारी वगैरह ने जिक्र किया है। अल्लाह के रसूल अकरम फरमाते हैं, और ये याद कर लीजिए, आज बहुत सारे मुसलमानों से पूछिए कि अरकान इस्लाम क्या क्या है, इस्लाम की बुनियादें किन किन चीज़ों पर हैं, तो बुनियाद ही नहीं जानते। दीवार जानते, छत डालते, विंडो डालते, फैन जानते, बुनियाद ही नहीं जानते। और ये जानना जरूरी है हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए, बल्कि हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद किन किन चीजों पर है। और आप जानते हैं, अगर बुनियाद सही सालिम मजबूत है तो बुनियाद से ऊपर की चीजें सही सालिम और मजबूत हैं। और अगर बुनियाद ही नहीं है या बुनियाद ही कमजोर है, घिसमिस है, किरक है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो ऊपर के हिस्से भी कमजोर होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे और फुसफुसे होंगे। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया
بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ دین اسلام کے بنیاد ارکان کتنے ہیں؟ 5 چیزیں ہیں۔ پلرس آف اسلام، اسلام کے آدھار 5 چیزوں پر ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نمبر 1 اس بات کی دل کی سچائی کے ساتھ اعتراف کرنا، اقرار کرنا، گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق قطعا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد صحیح طریقے سے کسی کے پاس ہے تو باقی بنیادیں قبول ہوں گی، اور اگر یہ بنیاد صحیح طریقے سے نہیں ہے تو باقی کوئی بنیاد لاکھ ہم کا ڈالے قبول نہیں ہوگی، جس کو کہا جاتا ہے دونوں شہادت کی گواہی۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دوسرا اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول۔ یہ پہلی بنیاد اسلام کی ہے، جس کو توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کی دوسری بنیاد و اقامت صلاح، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز قائم کرنا۔ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز قائم کرنا، اور 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے میں نے نماز کے بارے میں بتلایا، نماز کی سنتوں کے بارے میں بتلایا۔ یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ کوئی شہادتین کا اقرار اور اعتراف کرتا، گواہی دیتا ہے، لیکن اسلام کی جو توحید کے بعد دوسری بنیاد نماز ہے، یہ نہیں ہے تو توحید بھی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ چنانچہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص 5 وقت کی 17 رکعتوں میں سے کوئی رکعت جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اسلام کی نماز دوسری بنیاد۔ تیسری بنیاد و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور انشاءاللہ وقت ملا تو زکوٰۃ کے بارے میں، ویسے میرے فیس بک کے اندر زکوٰۃ کے کورس پائے جاتے ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو میرے فیس بک میں دیکھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی تیسری بنیاد ہے۔ چوتھی بنیاد اسلام کی ماہ رمضان کا روزہ صوم، ماہ رمضان کا صوم اور روزہ، جسے طاقت رکھنے والے کو، بالغ اور عقل مند کو، جسمانی طاقت رکھنے والے کو رمضان ہی کے اندر رکھنا فرض اور واجب ہے۔ 5ویں بنیاد ہے اگر طاقت ہے تو خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیاد ہے، دونوں شہادت کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ دیکھیے توحید میں طاقت کی شرط نہیں ہے، کیونکہ توحید قبول کرنے کی طاقت ہر ایک کو ہے۔ نماز میں طاقت کی شرط نہیں ہے، کیونکہ نماز جتنی بھی آپ طاقت رکھتے، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر کے، قبلہ رخ، پاکی کہنے میں، ناپاکی کہنے میں، جس حالت میں بھی آپ ہیں، نماز اگر ہوش و حواس کے ساتھ ہے تو معاف نہیں۔ زکوٰۃ میں طاقت کی شرط ہے کہ آدمی مسلمان ہو اور اس کے پاس نصاب بھر کا مال ہو اور اس پر پورا 1 سال بیت جائے اور وہ مال ہو جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تب۔ روزے کے اندر بھی طاقت، جسمانی طاقت، ساری طاقتوں میں سے ایک چیز کی شرط ہے طاقت، اور حج کے اندر بھی مال اور امن اور صحت کی طاقت ہے۔ تو یہ 5 بنیادیں اسلام کی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا اس حدیث بخاری شریف کی روایت سے کہ ماہ رمضان کا روزہ یہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ چوتھا۔ پہلا توحید، دوسرا نماز، دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن زکوٰۃ، چوتھا رکن رمضان مبارک کا صوم یعنی روزہ، اور 5واں رکن۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے کا حکم یہ ہے کہ رکن ہونے، اسلام کا رکن اور بنیاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فرض اور واجب ہے، فرض اور واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اس آیت کریمہ سے
یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کا روزہ فرض اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر پچھلی امتوں ہی کی طرح رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی ہو جاؤ۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر رمضان کے روزے کا حکم یعنی صوم کا حکم ہے کہ وہ اسلام کا ایک رکن ہے اور فرض اور واجب ہے۔ کس پر فرض اور واجب ہے بات آگے آئے گی، لیکن میں تھوڑا اختصار کے ساتھ بتلا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہر وہ مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور روزہ کی رکاوٹ کے لیے کوئی شرعی چیز موجود نہ ہو، ایسے مسلمان مرد اور عورت پر ماہ رمضان کا روزہ فرض اور واجب ہے۔ چنانچہ کافر پر فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن کافر سے قیامت کے دن وہ اس سے پوچھ تاچھ ہوگی کیونکہ وہ دین کا مکلف و پابند ہے۔ آپ بالغ ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ بالغ کی نشانی 2-3 ہیں۔ لڑکی کو حیض آنے لگے، لڑکے کو احتلام ہونے لگے جس کو نائٹ فال کہتے ہیں، یا ناف کے نیچے موٹے کھردرے موچ اور داڑھی کی طرح بال کی طرح موٹے کھردرے بال آ جائیں تو وہ بالغ مانا جائے گا۔ تو بالغ ہو، گویا نابالغ پر فرض نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کی تربیت دینے کی خاطر ان بچوں سے روزہ رکھوائیں جو روزہ رکھنے کی مشقت، جسمانی مشقت، بھوک و پیاس برداشت کرنے کی مشقت برداشت کر سکتے ہیں تاکہ ان کی عادت رہے۔ تو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، یعنی پاگل بے عقل نہ۔ بے عقل 2 طرح سے، ایک کم عقل، ایک دیوانہ مجنون بورہا جس کو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں جاتا، دیوانہ سڑی پاگل۔ عقل مند ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی وہ بھوک و پیاس برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے فوراً ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی عذر شرعی کی بنیاد پر وہ رمضان میں روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت نہیں رکھتا، بعد میں رکھتا تو اسے قضا کرنا پڑے گا، اسے بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ اور اگر قضا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور یہ طاقت رکھتا کہ نہیں رکھتا بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، اس کا مسئلہ دوسرا آئے گا جو آگے تفصیل سے ہم بتائیں گے۔ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ شرعی رکاوٹ جیسے عورت ہے، اس کو حیض آ گیا تو اب اس وقت حیض کی حالت میں، یا نفاس ڈلیوری کا مسئلہ ہے تو حیض اور نفاس کی حالت میں اس وقت فوراً روزہ وہ نہیں رکھے گی، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ یا کوئی بیمار ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، روزہ رکھنے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور ایک شرط علماء نے یہ بھی رکھا کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یعنی گھر پر ہو، اپنے شہر میں ہو۔ مسافر ہے تو روزہ توڑ سکتا، آگے بات آئے گی، بعد میں اسے قضا کرنا پڑے گا۔ تو یہ چند مسائل میں نے اس دورہ کورس کے پہلے دن میں نے بتلایا۔ رمضان مبارک کا استقبال اور روزہ کی تعریف اور روزہ کا حکم اور روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، یہ ساری باتیں میں نے بتلائی۔ اللہ رب العالمین باقی باتیں انشاءاللہ العزیز روزے کی فضیلت کل کے درس میں اسی ٹائم ہم لیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنا ہے یا کہا ہے ان کے لیے یہ صدقے جاریہ بنا دے، یا جو لوگ اس کلپس کو لوگوں تک پہنچائیں گے ان کی اس دینی تبلیغی کوشش کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو ہر طرح سے دیندار بنائے، ہر شر اور فساد سے، شرارتیوں اور فسادیوں سے مامون و محفوظ رکھے۔ اے اللہ تعالی، جس طرح تو نے آسمان کو ہم سے بہت دور کر دیا ہے، اے رب العالمین، جس طرح تو نے پورب اور پچھم میں کافی دوری کر دی ہے،
کہ اب پچھم سے اب پورب کے آخری کونے تک جانا چاہے تو نہیں جا سکتے، ہم آسمان تک جانا چاہے تو نہیں جا سکتے۔ اے اللہ تو مہربان ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کی دعاؤں فریاد کو سننے والا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کی پریشانیوں کو دیکھنے والا ہے۔ ہم تیرے فیصلے پر راضی اور خوش ہیں، ہم مطمئن ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری تقدیر میں جتنا لکھا رہے گا اتنا ہو کے رہے گا۔ اے اللہ جس طرح ہم سے آسمان کو تو نے دور کر دیا، ہم پورب ہے پچھم کو ہم سے دور کر دیا، ایسے ہی اللہ رب العالمین کورونا وائرس کو ہم سے دور بھگا دے۔ رب العالمین کورونا وائرس کا ہم سے دور بھگا دے۔ مولا تو نے ہی اسے بھیجا ہے، تو اسے ختم کر دے۔ مولا تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مولا تو ہم کمزوروں کو، ہم بے بسوں کو صرف تیرا سہارا ہے، تیرے علاوہ کسی کا سہارا نہیں ہے۔ مولا تو ہم کمزوروں کو اتنا نہ آزما کہ ہم تیرے امتحان میں فیل ہو جائیں۔ مولا ہماری طاقت کا تو اتنا امتحان نہ لے، ہماری صبر کا، ہمارے برداشت کا تو اتنا پریچھا اور ٹیسٹ نہ لے کہ ہم فیل ہو جائے۔ مولا اس بیماری کو تو اپنے بندوں سے ہٹا لے، اپنی زمین سے ہٹا لے، اسے وہاں لے جا جہاں کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، جہاں کسی حیوان کو تکلیف نہ ہو، جہاں تیری کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ اے مولا یہ کورونا وائرس کا تو خالق ہے، یہ تیری مخلوق ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی، اس کے آگے تیری چلے گی، تو نے ہی بھیجا ہے۔ مولا ہم پریشان ہو گئے، ساری انسانیت پریشان ہے۔ مولا اس وجہ سے ہمارا حرمین بند ہے، مولا ہماری مسجدیں بند ہیں، مولا ہمارے مدرسے بند ہیں۔ مولا ایسا نہ کر کہ ہماری تراویح بھی بند ہو جائے، ہماری رمضان کے اندر مسجد میں افطاری بھی بند ہو جائے، مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھنا بھی بند ہو جائے۔ مولا تو مہربان ہے، تو ارحم الراحمین ہے، مولا تو نہایت مہربان ہے۔ تو اپنی مہربانی سے مولا اس کورونا وائرس کو ختم کر دے، پوری دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ مولا رمضان مبارک آنے والا ہے، مولا رمضان مبارک آنے والا ہے۔ تو ہم سے بہتر جانتا کہ رمضان کیا ہے، کس لیے بنایا ہے، تو ہم سے بہتر جانتا کہ رمضان کا روزہ کیا ہے، کس لیے تو نے اس کا اسلام کا چوتھا رکن قرار دیا ہے۔ مولا تو اپنی رحمت سے کورونا وائرس کو اٹھا لے، ایک لخت اٹھا لے، تاکہ رمضان میں ہم سارے کے سارے پکے مسلمان مولا ہم تیرے مسجدوں کو آباد کر سکے، قرآن کی تلاوت سے، 5 وقتہ نماز کی ادائیگی سے، قیام اللیل اور تراویح پڑھ کر کے اور افطاری کر کے اور کرا کر کے مولا آسان کر دے۔ مولا ہماری سماج میں غربت عام ہو رہی ہے، مولا تیرے بندوں میں فقر و فاقہ عام ہو رہا، مولا تیرے بندے بہت پریشان ہیں۔ مولا تو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ تیرے بندے کس طرح پریشان ہیں۔ مولا رمضان آنے میں زیادہ دن باقی نہیں ہے، رب العالمین رمضان آنے میں زیادہ دن باقی نہیں ہے۔ رب العالمین تو رمضان سے پہلے کورونا وائرس کو ختم کر دے، اس کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں مولا اٹھا لے۔ مولا تو ہم سارے مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ توفیق دے، رمضان کو غنیمت سمجھنے کی۔ مولا ترس کھا لے، مولا رحم کھا لے، مولا تو اپنے بندوں پر ترس کھانے والا ہے، تو ہی ترس کھائے گا تب ہمیں امن ملے گا، تو ہی رحم فرمائے گا تب کورونا وائرس جائے گا، تو ہی فیصلہ فرمائے گا تب یہ کرفو بندیاں ہٹیں گی۔ مولا تو رحم فرما دے، ہم تیرے رحمت سے نا امید نہیں ہیں، ہم تیرے فیصلے سے ناراض بھی نہیں ہیں۔ ہمارا حال ہر حال میں الحمدللہ ہے۔ اللہ ہم تیرے آزمائش میں صبر کرنے والے ہیں، ہر حال میں تیرے شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں آزما تب بھی ہم صبر کرنے والے ہیں، تو ہمیں نعمتوں سے نواز تو ہم تیرا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ لہذا مولا تو ہمارے دلوں کی فریاد کو سن رہا ہے، میری زبان کی گڑ گڑاہٹ کو سن رہا ہے، تجھ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ رب العالمین اپنی رحمت سے کورونا وائرس کے ہٹا دے، ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اور سارے لوگوں کو امن دے، شانتی دے، صحت دے، اور اپنی طرف بھاگنے، اپنی طرف لپکنے کی توفیق دے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ مولا تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔
اور تو ہی قبول کرنے والا ہے، تو سن لے اور قبول فرما لے۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔